وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ قاف آیت نمبر 27-28. آج کا موضوع، کیا ہم نے پیغمبر کے ڈراوے کو نظر انداز کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. اور اس کے ساتھ رہنے والا فرشتہ کہے گا، یہ ہے جو کچھ میرے پاس تیار ہے. القيا في جهنم كل كفار عنيد. حکم ہوگا، پس تم دونوں ایسے ہر ناشکر گزار سرکش کو دوزخ میں ڈال دو. مناع للخير معتد مريب. جو نیکی سے روکنے والا ہے، حد سے بڑھ جانے والا ہے، شک کرنے اور ڈالنے والا ہے. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہرا رکھا تھا، سو تم اسے سخت عذاب میں ڈال دو. سامعین اکرام، سورہ قاف آیت نمبر 27. لیکن 27 نمبر آیت کے مطالعے سے پہلے تھوڑا سا ایک ضمنی مضمون رہ گیا تھا آیت نمبر 26 کے بارے میں. اور آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہر اس شخص کو آگ میں ڈال دو جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود ٹھہرائے میں. تھوڑی سی بات چیت یہ تھی کہ دیکھیں، مشرک شخص وہ ہوتا ہے جو غیر اللہ کی اطاعت پہ راضی ہو جاتا ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، سادی سی بات ہے. جو غیر اللہ کی اطاعت پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ شخص جو ہے وہ پھر مشرک ہے. یعنی عملاً قولاً یا عملاً ایک شخص اگر غیر اللہ کی اطاعت پر راضی ہو جاتا ہے اور حق سے قولاً یا عملاً انکار کر دیتا ہے تو وہ پھر مشرکانہ صفات کا حامل ہو جاتا ہے. اور اس میں آپ کو یہ بات کر دوں، تھوڑی سی اس میں وضاحت یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی نفس کی بات جو ہے یعنی ہم سب لوگ مانتے ہیں تو کیا ہم سب لوگ مشرک ہو گئے؟ دیکھیں، بات ایسی ہے کہ اگر سب لوگ غیر اللہ کی اطاعت پر راضی ہیں تو پھر قولاً اگر وہ کچھ بھی کہیں لیکن عملاً چونکہ وہ غیر اللہ کی اطاعت پر راضی ہیں تو پھر وہ مشرکانہ صفات کے حامل اشخاص شمار کیے جائیں گے. ہاں، اگرچہ کوئی ان پر شرک کا فتویٰ، اگر وہ زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں لیکن ان کو پھر ہم عمل ان کا جیسا بھی ہو
لیکن جب تک کفریہ عقائد ان پر یعنی احکامات ان پر عملاً ثابت نہیں ہو جاتے تو ان کو ہم مسلمان کہیں گے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ لیکن بات تو ہم اپنی نصیحت کے لیے سیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں کہ غیر اللہ کی اطاعت کرنا حرام ہے، اللہ کی اطاعت کرنا جائز ہے، اور اللہ ہی کو معبود حق تسلیم کر کے اس کے احکامات کے سامنے سر جھکا دینے چاہیے۔ دیکھیں، گناہ ایک الگ چیز ہے، شرک ایک الگ چیز ہے۔ شرک یہ ہے کہ آپ قولاً یا عملاً غیر اللہ کے سامنے سر جھکا دیں اور اس پر راضی رہیں۔ گناہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گناہ پہ راضی نہیں ہیں لیکن گناہ آپ سے ہو جاتا ہے، اور پھر گناہ کے بعد آپ اس پر اصرار نہیں کرتے، اور یہ مومنانہ صفات میں شامل ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، اصرار نہیں کرتے، عَلَى مَا فَعَلُوا، اپنے ان غلط افعال پر، اور وہ جانتے بوجھتے ہوں، یعنی جانتے بوجھتے وہ اصرار کا راستہ نہیں اپناتے۔ لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ہم نے غیر اللہ کی اطاعت پر ہم راضی ہیں عملاً، دوسرے اللہ کی سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ بات تو پھر قابل غور ہے، اور وہ پھر وہی آ جاتی ہے قرآن کے احکامات کے مطابق کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود جو ہے اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے۔ بہرحال اگر تھوڑی سی میں اور بھی اس کی تفصیل کر دوں تو وہ یہ بنتی ہے کہ دیکھیں، خواہشات نفس کے سامنے سر جھکا دینا یا زندگی من چاہی زندگی گزارنا جو ہے یہ تو حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے، ہدایت کے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، صاف لفظی ترجمہ ہے۔ تو اصل میں ایک اور بات اگر میں آپ کو کہوں تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، یعنی اپنی خواہشات کو دبا کر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، یہ اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی خواہشات کی پیروی مت کرو، اور قرآن میں بھی یہ لکھا ہوا ہے جس نے بھی اپنی خواہشات کی پیروی کی تو وہ گمراہ ہو گیا۔ تو یہ بات جو ہے بالکل واضح ہو جانی چاہیے۔ دیکھیں، میرے تو ان بات چیت میں کوئی خاص غرض تو نہیں ہے کہ میں خواہ کسی پر کوئی فتویٰ لگا دوں۔ فتوے لگانا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کرتا ہے کہ کیا چیز حق ہے اور کیا باطل ہے۔ حق اور باطل میں تمیز تو قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ سامنے کرام، میں کون ہوں کہ میں اپنے آپ سے کسی چیز کو حق یا باطل قرار دوں؟ نہیں، یہ تو قرآن میں ہے، اور آپ یہ پڑھ رہے ہیں، ساری قرآن کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، تو اس بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال آج کے سبق کا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ پہلی آیت جو ہے وہ یہ ہے، قال قرینہ، کہے گا اس کا ساتھی، ربنا ما اطغیتہ، اے ہمارے رب، اے میرے رب، ربنا اے ہمارے رب، ما اطغیتہ، میں نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا، ولکن کان فی ضلال بعید، لیکن یہ خود ہی گمراہی میں تھا۔ تو یہ اب یعنی یہ جملہ جو ہے یہ شیطان کا ہے۔ شیطان جو یعنی ہر گمراہ کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، تو وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا تو ایک شیطان کو میں اس کا ساتھی بنا دیتا ہوں۔ نقید لہو، میں مقرر کر دیتا ہوں
اس کے لیے ایک شیطان وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں انسان کی یعنی انسان کی یا میری اور آپ کی ثوابدید پہ ہے کہ آپ رحمانی قوتوں سے دوستی کرنا چاہتے ہیں یا شیطانی قوتوں سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ شیطانی قوتیں آپ کو معلوم ہے من الجنت والناس، جنات میں بھی ہیں اور لوگوں میں سے بھی ہیں، تو یہ ہماری پھر مرضی ہوتی ہے، اور ہر شخص جو ہے اپنی مرضی کے مطابق اپنے ساتھی کا انتخاب کر سکتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے ہیں، جو طالبان مولا ہیں، وہ اچھے لوگوں سے دوستیاں کرتے ہیں، اور یہ حق بھی ہے۔ یعنی جو بھی اس کی راہ پر اس کے ساتھ اس کے راستے کے ساتھی نہیں ہیں تو وہ ان سے دوستی نہیں کرتا، لیکن جو اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو آیت بتائی، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو یہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اب دیکھیں اس کی ایک اور مثال ہے کہ آپ اگر اللہ کے راستے کا انتخاب کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں، تو پھر اچھے لوگوں سے آپ کی دوستیاں ہوں گی، اچھے لوگ جو ہیں آپ کے ساتھی ہوں گے، فرشتے اور یعنی نیک ارواح جو ہیں آپ کی مددگار ہوں گی۔ لیکن اگر آپ اللہ کے راستے کو اختیار نہیں کرتے اور اللہ کے راستے کے خلاف چلتے ہیں، یعنی شیطانی قوتوں کے راستے پر چلتے ہیں، شیطانی قوتیں کیا ہیں؟ وہ آپ کی دشمن ہیں، جیسا کہ آپ کا نفس ہے، نفس امارہ ہے، تو وہ تو آپ کو برائی کی طرف آمادہ کرے گا۔ بہرحال یہاں مضمون جو ہے وہ شیطان کا ہے، یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میرا تو اب یعنی یہ شیطان جو ہے مجھے گمراہ کیا اس نے، یعنی قیامت کے دن وہ کہے گا کہ یہ مضمون قرآن میں آ چکا ہے کہ وہ کہے گا کہ بھئی یہ لوگ جو تھے، یعنی اپنے بڑوں کو کہے گا کہ ہمارے رب ان کو ڈبل عذاب دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ یہ مضمون اپنی جگہ پہ گزر چکا ہے، لیکن یہاں شیطان کا قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ یہ مضمون ہے۔ ان کا ساتھی جو شیطان تھا وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، یعنی زبردستی تو میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا۔ یہ جملہ جو ہے سامعین کرام سورہ ابراہیم میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ذرا تفصیل سے ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم اخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ یعنی شیطان اس وقت کہے گا جب ان پہ دوزخ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ یہاں بھی ہم نے دیکھا کہ فَأَلْقِيَاهُ فِي عَذَابٍ شَدِيدٍ، حکم ہوگا فرشتوں کو کہ ان کو جو ہے دوزخ کے عذاب میں ڈال دو۔ اس وقت شیطان جو ہے یعنی وہ بول اٹھے گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ تو سچا تھا، جو میں نے وعدہ کیا تھا یا جو میں نے تمہیں امیدیں دلائی تھی وہ جھوٹی تھی۔ لیکن پھر وہ کہے گا ما کان لکم وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پہ کوئی زور تو نہیں تھا، سلطان کا مطلب کوئی زور، الا ان دعوتکم، لیکن میں نے تمہیں پکارا یعنی بلایا گمراہی کی طرف اور اپنی اطاعت کی طرف، تو تم نے میری بات مان لی، فاستجبتم لی، تم نے میرا کہنا مان لیا اپنی خوشی سے، یعنی تم نے گمراہی کا راستہ پسند کیا تو گمراہی کے راستے پر چلے۔ اب مجھے الزام مت دو، میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، لیکن وہ ایک دعوت تھی، ایک وسوسہ تھا، اب تمہارا کام تھا کہ تم نے وہ وسوسہ قبول نہ کرتے، تم نے وہ وسوسہ قبول کر لیا شیطانی، تو اپنے آپ کو آج ملامت کرو، مجھے مت کرو۔ اب میں بھی دوزخ سے یعنی دوزخ میں جلوں گا اور تم بھی جلو گے، اور میں تمہیں نہیں بچا سکتا اور تم مجھے نہیں بچا سکتے۔
لیکن تمہاری اطاعت سے میں انکار کرتا ہوں۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من، یعنی جو تم نے اللہ کے ساتھ مجھے شریک ٹھہرا دیا تھا، میں اس سے انکار کرتا ہوں۔ تو بہرحال ظالموں کے لیے ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو خیر اس وقت یہ رد و قدح ہو رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا قال لا تختصموا لدی، اے انسان و شیطانوں تم آپس میں میرے برابر جو ہے میرے حضور تم جھگڑو نہیں، لا تختصموا وقد قدمت الیکم بالوعید، اور میں تو اپنا ڈراوا جو ہے وہ تمہیں سنا چکا تھا، قدمت الیکم بالوعید، یعنی ہم پہلے ہی تمہارے پاس عذاب کی وعید بھیج چکے تھے، پیغمبر آئے تھے، کتاب آئی تھی میری، اور تمہیں اس وقت کے عذاب سے ڈرایا۔ الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کہ کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے؟ ان سے کہا جائے گا تو کہ میرے احکامات تم پہ پڑھ کے سنائے اس نے، اور اس دن کے عذاب سے ڈرایا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب میرے حضور جو ہے تم جھگڑو نہیں۔ وقد قدمت الیکم بالوعید، یہ ڈراوا ہم تمہیں سنا چکے تھے، اور اب ما یبدل القول لدی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب ما یبدل القول، میں اپنا قول تبدیل نہیں کرتا، وما انا بظلام للعبید، اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتا، یعنی ہمارے ہاں بات نہیں بدلا کرتی اور ہم اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ تو بہرحال اس میں مضمون یہی ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کے، یہ بہت اہم آیت ہے، اس کو ذرا آپ غور سے سنیں۔ اصل میں ہم تو جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں وہ ہماری امیدیں ہیں، خواہشات ہیں، ہماری توقعات ہیں، اور جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح کر دیا ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار انسان تم میں سے وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہوگا۔ والعاجز، اور بے وقوف ہے وہ شخص، من اتبع ہوا، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے، وتمنا علی اللہ، اور اللہ سے امید لگا رکھے، یعنی غلط امیدیں باندھ لے۔ بہرحال یہاں اس میں مضمون یہ ہے کہ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ کی باتیں بدلہ نہیں کرتی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیا باتیں ہیں کہ جنت جو ہے متقین کے لیے ہے، دوزخ جو ہے وہ منکرین حق کے لیے ہے، جو اللہ کی بندگی نہیں کرتے ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ سامنے کرام یہ قرآن میں بالکل واضح لکھا ہوا ہے۔ اب جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس پر ایمان لانا چاہیے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی سنوارنی چاہیے، یعنی اصلاح کرنی چاہیے اپنی۔ اگر کوئی اپنی اصلاح نہیں کرتا، قرآن کے احکامات کے خلاف امیدیں لگا رہے، یعنی قرآن میں جو باتیں ہیں اس کے خلاف کوئی زندگی بنا لیتا ہے یا اپنی امیدیں گھڑ لیتا ہے، تو اس کا تو پھر اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قول، یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے، جو فیصلے ہیں، وہ بدلہ نہیں کرتے۔ اور میں آپ کو یہ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو ایک قول ہے وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں، دوبارہ سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ کوئی کسی کو اس بنا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرے، ان یشرک بہ، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ بخش دے گا جس کو چاہے، ما یشاء، جس کو چاہے۔ لیکن یہ شرک جو ہے سامعین کرام
اصل میں یہ بہت گہرا معاملہ ہے نا، تو اس لیے یعنی میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اچھی طرح کھول کے بیان کروں۔ دیکھیں، ہر وہ شخص مشرک ہے قرآن کی روح سے جس نے اللہ کے ساتھ مزید الہ بنا لیے ہیں، اب وہ الہ حصی ہوں یا غیر حصی ہوں، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ یعنی مشرکین اگر حصی ہوں، یعنی نظر آ رہے ہوں، جیسے کہ بت خانے میں بت رکھے ہوئے، جیسے کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، جیسا کہ لات و منات اور حبل اور عزا کی وہ عبادت کرتے تھے، ان کے سامنے متھا ٹیکتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے، وہ حصی بت تھے۔ لیکن کچھ غیر حصی بت ہوتے ہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ ایسا تم نہ کرو۔ قرآن اور حدیث میں اس کی اچھی طرح وضاحت موجود ہے، جیسا کہ میں نے ابھی وہ آیت پڑھ کے سنائی ہے نا کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ الہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اب دیکھیں، خواہشات تو اس کے میں یعنی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے بیان کر بھی چکا ہوں اور بیان کرتا بھی رہوں گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ بہت بنیادی مضمون ہے۔ اصل دین کو ہم سمجھ ہی نہیں پائے ہیں، بہت افسوس کی بات یہ ہے۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی مرضی سے زندگی نہ گزارو، اور یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو پہلا انسان زمین پہ آ رہا تھا اس وقت اس کو خاص طور پہ زور دے کے یہ بات بتائی کہ اہبطوا منہا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، یہاں سے اترو تو اب تمہارے پاس میری طرف سے اگر ہدایت آئے تو جس نے ان ہدایات کا اتباع کیا، یعنی زندگی ان ہدایات کے مطابق گزاری، تو وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جس نے انکار کر دیا اور جھٹلائیں میرے احکامات جو کہ زندگی گزارنے کے متعلق تھے، اس کو جھٹلایا، تو اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، وہ آگ والے ہیں، جہنمی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دیکھیں، یہ ما یبدل القول لدی، میں اپنی بات بدلہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں صاحب اکرام یہ بات اچھے طریقے سے بتلا دی ہے کہ میری باتوں میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شرک ناقابل معافی جرم ہے، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم عملاً اس گناہ عظیم میں پڑ چکے ہیں، اس شرک عظیم میں پڑ چکے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے تو کوئی بت نہیں ہے، ہماری تو مسجدیں پاک ہیں بتوں سے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا دل جو ہے وہ پاک ہے بتوں سے، حصی یا غیر حصی۔ ہم دیکھیں، ہم نے بت بنا لیے ہیں۔ بت کیا ہے کہ اللہ سے، وہ کہتے ہیں نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں، یہ بت ہیں جو ہم نے اپنے سینوں میں سجائے ہوئے ہیں۔ اللہ یہ ہمارا خدا نہیں ہے، ہمارا معبود نہیں ہے، غیر اللہ ہمارا معبود ہے۔ ہم اپنے نفس کی، اپنے جی کی مانتے ہیں، بعض اوقات اولاد کی مان لیتے ہیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں، بعض اوقات بیوی کی مان لیتے ہیں، بیوی شوہر کی مان لیتی ہے۔ تو یہ ایسی بات تو نہیں ہو رہی، ایسی بات تو دیکھیں یہ بہت غلط بات ہے۔ میں آپ کو ایک اور یعنی ریاکاری جو ہے وہ شرک ہے۔ ریاکاری کیا ہے؟ اور بہت میں افسوس سے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ہر چیز کے معنی جو ہیں بہت محدود کر لیے ہیں، حالانکہ ایک چیز اپنے معنی میں کافی وسعت رکھتی ہے لیکن ہم اس کو محدود کر لیتے ہیں۔ اب ریاکاری ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دکھلاوا، نہیں، یہ معنی بڑا محدود ہے، میں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، جو کام بھی اللہ کے لیے نہ ہو، غیر اللہ کے لیے ہو، جس کام کے کرنے میں آپ کی نیت میں للہیت نہیں ہے، تو پھر
وہ شرک ہے، وہ ریاکاری ہے۔ یعنی ریاکاری کا دیکھیں معنی کیا ہے کہ آپ غیر اللہ کے لیے کوئی کام کریں یا اس کے سامنے اپنے کاموں کو جتلانے کی کوشش کریں غیر اللہ کے لیے۔ تو ایسے تو بہت سی خواہشات ہیں ہماری کہ ہم غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، اگرچہ وہ کام اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہو، تو یہ شرک ہے۔ تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے روزہ رکھا، من صام یرائی، جس نے من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی ریاکاری کے لیے اس نے شرک کیا، روزہ رکھا ریاکاری کے لیے اس نے شرک کیا، اور جس نے نماز پڑھی، روزہ رکھا یا خیرات دی دکھاوے کے لیے تو اس نے شرک کیا۔ تو ریاکاری بہرحال شرک ہے، اس کے جو باریک مفہوم ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں مختصر طور پہ میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ انسان آیا ہے دنیا میں، اس کی کامیابی، اس کے یعنی زندگی کی کامیابی یا اس کے مقصد کی کامیابی اس بات میں ہے کہ وہ زندگی اللہ کے لیے گزارے، اللہ کے لیے خاص کر دے اور اللہ کے لیے گزارے، زندگی گزارنے کو اللہ کے لیے خاص کر دے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو انہوں نے اللہ کے لیے خالص کر دیا، تو یہ لوگ مومن ہیں۔ لیکن اگر آپ دین کو سمجھتے ہی نہیں ہیں اور اپنے طرز زندگی کو اللہ کے لیے خاص نہیں کرتے اور اللہ کو صرف اللہ کو اپنی منزل اور مقصود و محبوب نہیں بنا پاتے، تو پھر آپ لازماً شرک کی طرف جائیں گے، آپ پھر غیر اللہ کے لیے زندگی گزاریں گے۔ اگر اللہ کے لیے زندگی گزارنا آپ خالص نہیں کرتے، الا للہ الدین الخالص، سمجھ لو کہ دین خالص اللہ کا ہے، یعنی زندگی گزارنا اللہ کا حق ہے، اللہ کے حکم کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، تو پھر کامیابی ہے۔ لیکن اگر ہم نے اللہ کو مقصود واحد نہ بنایا، معبود، تو پھر ہم اس کو معبود واحد بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ ایک جملہ ہے، میں کبھی کبھی کہتا ہوں، آج پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، آہستگی سے کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی جذباتیت کی بات نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں جذبات میں یہ آ گیا ہے یا بڈھا جو ہے سٹھیا گیا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ خالص دین کو اگر آپ یعنی دنیا میں اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، زندگی خالص اللہ کے لیے گزارنی ہوگی، یعنی مقصود اللہ کو بنا کے زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر غیر اللہ کے لیے آپ کی خواہشات شامل ہو گئیں معاذ اللہ، تو پھر ناکامی کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ ناکامی کے دروازے یعنی زندگی میں ناکامی کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، اور جب آپ اللہ سے رخ پھیر کر غیر اللہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں تو ناکامی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور ما یبدل القول لدی، میری باتیں جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں ہیں، یہ قرآن میں ہیں، میں آپ کو قرآن سے ساری آیات کوٹ کر رہا ہوں۔ اپنی مرضی میں کیا پدی اور کیا اس کا شوربہ، میری کوئی حیثیت نہیں ہے میں اپنے آپ سے آپ کو کچھ وہ کروں۔ یہ تمام آیات قرآنی ہیں، اس کے بارے میں یعنی سارا قرآن اس بات پر شاہد ہے۔ من اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، سب سے گمراہ ہے وہ شخص جو اپنی خواہش اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر کے اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارے۔ اور یہ آج ہم سب لوگ ایسا کر رہے ہیں، یعنی زندگی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، خواہ وہ گھر کی عورت ہے یا شوہر ہے یا اونچے طبقے پہ آپ کے جو بھی ہیں، تمام الف سے لے کر یہ تک۔ اور امت مسلمہ نے اللہ کو سخت ناراض کر دیا ہے، اللہ کی یاد سے منہ پھیر کر، تو اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر متوجہ ہو چکا ہے۔ لہٰذا نجات اس میں ہے کہ غیر اللہ کی طرف سے ہم رخ پھیر کر اپنا رخ پھیر لیں اللہ کی طرف، اور کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور یہ بھی کہنا ہوگا ہمیں
کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید۔ ترجمہ سنا دیں۔ کہے گا اس کا ساتھی، ربنا اے ہمارے رب، ما اطغیتہ اس کو میں نے تو گمراہ نہیں کیا، ولکن کان فی ضلال بعید لیکن یہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا۔ قال لا تختصموا لدی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام ہوگا کہ میرے حضور نہ جھگڑو تم دونوں۔ وقد قدمت الیکم بالوعید، اور میری طرف سے تو تمہیں ڈراوا آ چکا تھا۔ ما یبدل القول لدی، آج جو ہے ہمارے ہاں بات بدلا نہیں کرتی۔ وقد قدمت الیکم بالوعید، ہم تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکے تھے۔ وما انا بظلام للعبید، اور ہم اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. His escort will say, Our Lord, I did not make him rebel, but he was far astray. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. He will say, Do not feud in my presence, I had warned you in advance. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔